قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہم بیان کریں گے حمد اور شکر کی تعریف۔ سورۃ الفاتحہ ہے، آیت نمبر 1 ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالی ہے، کیونکہ اللہ تعالی کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ حمد اور شکر کی تعریف، حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کے بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ اور ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے فضائل، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کے بہت بڑے فضائل بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 3 فضائل درج ذیل ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، یا کچھ پیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرے۔ یعنی ہمیں اس حدیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب بھی کچھ بندہ کھا لے تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے مولا، تو نے مجھے کھانا عطا فرمایا۔ اگر کچھ پی لے، جب بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے، اے اللہ تیرا شکر ہے مولا، میں پانی کے لیے تڑپ رہا تھا، ترس رہا تھا، مولا تو نے مجھے پانی پلا دیا، اے میرے مولا تو نے پانی پلا کر کے مولا میرا دل ٹھنڈا کر دیا۔ اگر بندے کو کچھ مل بھی جائے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کچھ حاصل ہو جائے، کچھ عطا ہو جائے، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو ہے بندے کو کچھ بندہ پالے رب العالمین کی بارگاہ سے، تبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے بندے کو ہاتھ اٹھا کر کے شکر ادا کرنا چاہیے۔ یا نہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر گھر میں کوئی خوشی عطا فرمایا، گھر میں شادی ہو گئی، بیٹا ہو گیا، کچھ نہ کچھ گھر میں اگر نئی خوشی آ گئی، تو رب کعبہ کی بارگاہ میں بندے کو چاہیے کہ سب سے پہلے مصلی بچھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر بجا لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اشک بہائے۔ یا بندے کو اگر کہیں نوکری کی تلاش میں بندہ ہے، اگر نوکری مل گئی، کبھی بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے رو رو کر کے اشک بہانا چاہیے، گڑ گڑانا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے، مولا تو نے مجھے جو ہے نوکری عطا فرمایا، مولا تو نے مجھے ہر چیز عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو جو ہے شکر ادا کرنے کی ایک عادت ڈالتے رہنا چاہیے۔ اور بلکہ یہی نہیں، مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور سب سے افضل دعا الحمدللہ۔ ابن ماجہ کتاب الادب باب فضل الحامدین کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے، وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے سب سے افضل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑے فضائل ہیں میرے عزیز۔ حمد سے متعلق شرعی حکم ہے، خطبے میں حمد واجب ہے، کھانے کے بعد مستحب ہے، چھینک آنے کے بعد سنت، حرام کام کے بعد حرام، اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے۔ اللہ الصمد، للہ، اللہ کے لیے، اللہ اس ذات اعلیٰ کی عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کا جامع ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقل حیران ہے، تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، چوتھا معنی ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ تفسیر بیضاوی، رب العالمین جو سارے جہان والوں کا رب ہے، لفظ رب کے معنی ہے جیسے سید، مالک، معبود، ثابت، مصلح، مبت، تدریج، مرتبہ کمال تک پہنچانے والا، بتدریج اس کا معنی کیا ہے؟ مصلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود
چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمیں جو ہے یہ آیت نمبر الفاتحہ کی ایک ہے، ہمیں اس کو جو ہے یاد رکھ لینا چاہیے۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ آیت کا جو ہے پورا معنی ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔